بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سارے دوست، آپ خیریت سے ہوں گے۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پنشنرز اور فیملی پنشنرز کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں عید الاضحیٰ 1 جون کو ملنے والی تنخواہیں اور پنشن کے بارے میں اپڈیٹ آپ کو دی جائے گی، کیونکہ اکثر دوست آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 1 جون سے پہلے تنخواہ یا پنشن ملنے کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے، یا اس بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس کے علاوہ تنخواہوں اور الاؤنسز میں ایک بڑے اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ کن کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں، تو اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے کے لیے بجٹ میں کیا ریلیف متوقع ہے، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس بارے میں بھی ابھی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی بجٹ 2025 کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پہلے 3 تاریخ تھی، پھر 3 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا، پھر اس کے بعد 2 تاریخ آئی، اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ لازمی دیکھیں۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے وفاقی بجٹ 2025 کی تاریخ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ فائنانس ڈویژن حکومت پاکستان نے اس بارے میں باقاعدہ طور پر تصدیق بھی کر دی گئی ہے کہ اب وفاقی بجٹ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد 10 جون 2025 کو قومی اسمبلی میں جناب محمد اورنگزیب وزیر خزانہ پیش کریں گے۔ تو 10 تاریخ 2025 10 جون 2025 کو وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے کیا ریلیف متوقع ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انکم ٹیکس کے نئے سلیبس جو ہیں وہ متعارف کرائے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو سامنے آئی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں نمایاں ریلیف دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ بجٹ مہنگائی سے متاثرہ تنخواہ دار افراد کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ تو اب یہ ریلیف کیا ہے، اس کی تفصیلات تھوڑی سی سامنے آئی ہے کہ رومالی سال میں اس طبقے سے حکومت کو توقعات سے زیادہ ٹیکس ملا ہے، یعنی اتنا ٹیکس ہے کہ تاجر طبقے سے بھی زیادہ ٹیکس جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے نے ادا کیا ہے، جس کے بعد اس بات کا قومی امکان ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے تمام ٹیکس سلیبس میں نمایاں کمی کی جائے کہ ذرائع کے مطابق تمام ٹیکس سلیبس میں 2.5% تک کی کمی متوقع ہے، جبکہ سالانہ آمدن کی ٹیکس فری حد کو بھی بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے۔ موجودہ حد 6 لاکھ روپے سالانہ ہے، یعنی جس ملازم کی اگر کراس تنخواہ 50,000 روپے ہوگی تو اس پر انکم ٹیکس کر لیا جاتا ہے، ایٹ سورس یعنی خزانے سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو اب اس کو بڑھا کر 6 لاکھ کی بجائے یعنی 6 لاکھ سالانہ بن جائے گی، تو اس کو 10 لاکھ روپے سالانہ کیے جانے کا امکان ہے۔ اس تبدیلی کے بعد ماہانہ 50,000 روپے کمانے والوں کی بجائے اب 83,000 روپے ماہانہ کمانے والوں سے جو ہے وہ ٹیکس لیا جائے گا۔ 83,000 سے زائد اس سے کم جو ہوں گے وہ ٹیکس سے مستثنی ہوں گے۔ ماہانہ 1 لاکھ روپے سے آمدن انکم ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.8% کی جائے گی۔ یہ تجویز ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ تنخواہ اور پنشن میں اضافہ بھی متوقع ہے، یہ کتنا ہوگا اس کے بارے میں جو ہے ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن ایک اور تفصیل یہ سامنے آئی ہے کہ ایم این ایز کی تنخواہوں اور الاؤنسز کے لیے 3 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 1 ارب 4 کروڑ روپے اور ٹریولنگ الاؤنس یعنی ٹی اے میں جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹی اے ڈی اے، اس کے لیے 1.5 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ اعزازی تنخواہوں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ اور دیگر الاؤنسز کے لیے 7 کروڑ 28 لاکھ مختص ہوں گے۔ ممبران قومی اسمبلی کے لیے آئندہ مالی سال 2025-26 میں تنخواہوں اور دیگر الاؤنسز کی مد میں مجموعی طور پر 3 ارب روپے کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز ہے، اور وفاقی حکومت نے رواں مالی سال کے لیے ممبران قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تو جبکہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کے لیے IMF سے جو ہے وہ رجوع کیا گیا ہے، اور وزیر خزانہ اورنگزیب کا بیان بھی سامنے آیا تھا کہ تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کے لیے تفصیلات یا پیکج جو ہے وہ IMF سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، ان کے سامنے رکھیں گے۔
تو وہاں سے حتمی منظوری کے بعد تنخواہ اور پنشن میں اضافے کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ایم این ایز کی تنخواہ اور الاؤنسز کے لیے 3 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت نے دے دی ہے۔ تو یہ ایک خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو دوست احباب پوچھ رہے تھے کہ خبر کے بارے میں کہ تنخواہ اور پنشن کی ادائیگی عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوگی، یعنی اسے پہلے ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں عید الاضحیٰ 6 یا 7 جون 2025 کو جو ہے وہ متوقع ہے منائی جائے گی۔ 6 جون یا 7 جون بروز جمعہ یا ہفتہ عید اور دوسرے تہواروں کے مواقع پر سرکاری ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہوں اور پنشن کی ادائیگی ایڈوانس میں کی جاتی ہے۔ قانون کے مطابق اگر عید یا کوئی اور مذہبی تہوار مسلمانوں کو یا دیگر کمیونٹیز کا 20 تاریخ کے بعد آئے تو پھر اس مہینے کی تنخواہ اور پنشن ایڈوانس ادا کر دی جاتی ہے، لیکن اب عید الاضحیٰ 2025 کے موقع پر جو تنخواہ اور پنشن کی ادائیگی ہے یہ حسب معمول 1 تاریخ کو ہوگی، کیونکہ عید الاضحیٰ 6 یا 7 جون 2025 کو متوقع ہے منائی جائے گی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ معمول کے مطابق 1 تاریخ کو جو ہے وہ تنخواہ اور پنشن جو ہے ملازمین کے اکاؤنٹس میں کریڈٹ کر دی جائے گی۔ جہاں تک وفاقی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کا تعلق ہے تو وہاں جو ہے وہ 25 تاریخ تک یا 25 کے بعد 26 بروز سوموار کو ان کے کھاتوں میں کریڈٹ ہو جائے گی۔ ان کو معمول کے مطابق بھی ہے 25، 26، 27 تک جو ہے وہ تنخواہوں اور پنشن کی ادا کر دی جاتی ہے۔ ہر مہینے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو دوسرے ملازم ہیں پنجاب کے یا خصوصاً پاکستان ریلویز کے، ان کی تنخواہوں اور پنشن میں بڑی لیٹ آتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کی تنخواہ اور پنشن 1 تاریخ کو یا 2 تاریخ کو جو ہے نا مل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔